اللہ ادھر ہے، ادھر، لا الہ الا اللہ ادھر ہے، ادھر، درود شریف ادھر ہے، ادھر نہیں۔ اور کیونکہ علماء کو تو میں سبق سنا رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، قبلہ مفتی صاحب کو سبق سنا رہا ہوں، یہاں تقریباً ہر عمر سے تعلق رکھنے والے احباب بیٹھے ہیں، 15 والے بھی نظر آ رہے ہیں، 20 والے، 25، 30، 35، 40، 45، 50، 55، 60، 65 والے بھی۔ بڑے بڑے حضرت ہم نے لمبے سفر طے کر لیے، لیکن زبان سے دل تک کا سفر نہیں طے کر سکے، بڑا بڑا لمبا سفر طے کر گئے۔ 65 سال بڑا سفر ہے، 60 سال بڑا سفر ہے، 40 سال بڑی عمر ہے، لیکن ہم زبان سے دل تک کا سفر طے کر سکے نہیں۔ پہلے بھی اللہ ادھر ہی تھا، آج بھی ادھر ہی ہے، ہم زبان سے دل تک اس کو نہیں لا سکے۔ اللہ میرے حضرت صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، پنجابی سپیکر تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بابا نہیں سمجھ آندی کیوں تیرے کو نہیں لے آیا گیا، کوئی فاصلہ بوتا تھے نہیں، اور آپ باقاعدہ نا انگلی رکھ کے بتایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے اے وے دل، اور پھر انگلی رکھ کے کہتے لے بابا جو اردو چاکھی تے ایک بالشت نہیں تے پنجابی چاکھی تے ایک گیٹھنی بن دی ہے، تو بڑا، لیکن ہم طے نہیں کر سکتے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت یہاں سے یہاں لائیں اس کو، یہاں سے یہاں لائیں، اور میں کہوں گا حضرت قربان جاؤں ہمارے بڑوں کے بھی، ہم یہاں سے یہاں نہیں لا سکے، انہوں نے لو لو میں بسا لیا ہے۔ ربا میرے حال دا محرم تو ہے، یہ کوئی لطیفہ تو نہیں ہے، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم وچ تو ہے۔ یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کوئی مرید تھے، تو ان کو بڑا شوق تھا حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کا، تو انہیں حضرت شیخ سے اجازت چاہی، اور وہ بھی اللہ کے ولی تھے، وہ ہماری طرح تھوڑے تھے کہ میرا مرید کسی اور نو ملن گیا تو کسی ہودا ہی نہ ہو جائے، انہوں نے کہا نہیں بیٹا مل کے اللہ کے ولی ہیں، زیارت کر، ہمیں تو ڈر ہے نا مرید ہی نہ کو کولے دا ڈر، کہ جا زیارت کر کے آئیں جی، اور کتابیں پڑھیں، پہلے بزرگ خود بھیجا کرتے تھے، جا زیارت کر کے آ، ساڈا بھی سلام آکی جا۔ تو اب تو بھائی مرید کسی اور پیر صاحب کے پاس چلا جائے تو پیر صاحب تو ویسے اس کو راندہ درگاہ کر دیتے ہیں، فرمایا جا مل کے آ، تو لکھا ہے وہ ملنے کو گیا، تو جب وہ بس جی حضرت جی ایسانوں کو پیان دے، استغفر اللہ منہ سے نکل گیا، میں نے کیا پلانا ہے حضرت، تو وہ گیا، اور جب پہنچا نا تو پہنچا آپ کے حجرے تک، تو اس نے دستک دی، تو اندر سے حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی حضرت ذنون مصری کا ایک مرید ہوں اور حضرت بایزید کی زیارت کو آیا، تو آپ نے اندر سے جواب دیا، فرمایا بھائی زمانہ ہو گیا، ہم بھی بھائی یزید کو ڈھونڈ رہے ہیں، مل گیا تو ہمیں بھی بتا دینا، ربا میرے حال دا محرم تو ہے، اندر تو ہے باہر تو ہے، روم روم بچ تو ہے، کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب تو ہے۔ یہ فاصلہ طے کرو یار، بڑی ادھر ادھر کی ہو گئی بات، ادھر بھی اللہ اور ادھر بھی اللہ، یہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، کیونکہ یہ گناہ گار بھی نقشبندیوں کا نوکر ہے، تو حضرت بایزید تو پھر چہرہ مورا ہے نا نقشبندیوں کے، حضرت امام جعفر صادق کے وہ ویسی تربیت یافتہ ہیں، اور پھر آگے حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی، اور حضرت شیخ کے لیے لکھا ہے حضرت کہ آپ حضرت بایزید کے مزار پہ چلے جایا کرتے، اور ساری رات وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، فجر وہاں جو 7 مسجد تھی ادا کرتے، پھر آ جاتے، اشراق کی نماز بھی پڑھتے، وہ لکھا پھر دعا کرتے، حضرت بایزید کے مزار کی طرف اشارہ، اے رب کریم جو صاحب مزار کو عطا کیا مجھے بھی عطا فرمایا، تو میں دکھ سے کہتا ہوں سنیوں،
نہ تسی جیوندیاں کو کھ لیا تے نہ تسی مزار والے کو کھ لیا. صحیح بات ہے, جو بات ہے نہ تسی جیوندیاں کو کھ لیا. اللہ ہم زندہ کے عقیدہ ہے. میں ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو صاحب مزار ہے ہمارے نزدیک تو وہ بھی زندہ ہے. ہم نے نہ ان سے کچھ لیا اور نہ ہی ان سے کچھ لیا. میرے حضرت صاحب نے 2013 میں ان کا وصال ہو گیا. کم و بیش 100 سال کے قریب عمر پائی. یہ میں آپ کو 2013 کے ایک ولی کا درد بتانے لگا ہوں. تو چلو آج داتا صاحب بیٹھے ہیں تو حضرت فرما رہے تھے کہ لاہور ہی ہے, تو پھر داتا صاحب کی نگری بیٹھے ہیں, چلو کر لیتے ہیں. 2013 میں آپ کا وصال ہوا. کم و بیش 100 سال آپ نے عمر پائی ہے. تو جو 2009 10 11 12 13 یہ بڑے درد والے سال تھے. اکثر رویا کرتے تھے, آنکھوں سے آنسو بھی آ جایا کرتے. وہ فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گیا ہے جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کو منگن ہی نہیں آیا ہے. 100 سال ہو گئے جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی منگن ہی نہیں آیا, ڈیک دے ہی رہے ہیں. یہ 2013 کے ایک ولی کا میں درد آپ کو بتا رہا ہوں. تو پھر قربان جاؤں سید علی بن عثمان حجویری کا اپنے مزار میں درد کیا ہوگا. میں تو ڈرتا حضرت بولتا ہی نہیں کہ میری اردو کی ڈکشنری بڑی کمزور ہے, کوئی لفظ کو جملہ ایسا نہ بول بیٹھوں کہ بے ادبی میں شمار ہو. دیکھیں نا کتنا پیار دین سے. غزنی حجویر چھوڑا لاہور آئے. لاہور داتا صاحب کی خالہ تو نہیں رہتی تھی, وہ تو دین کے لیے آئے تھے. وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول پاک کا پیغام لے کے آئے تھے. نکاح ہی نہیں کیا, شادی کروں گا, بیوی آئے گی, بیوی آئیں گے, بچے آئیں گے, بیوی کو بھی وقت دینا پڑے گا, بچوں کو بھی وقت دینا پڑے گا, وہ بھی وقت اپنے نانا جان کے دین کو ہی دوں گا. تو کیا حضرت جی کوئی ہم نے نہ زندوں سے کچھ لیا اور نہ مزاراں لے کو یا مکھانے لے نے یا چول لے نے اور کی لے آئے. داتا صاحب میرے انتظار میں ہی ہوں گے کہ پھر کوئی معین الدین آئے. حضرت کوئی نہیں. میں تو ایک دن پروگرام بھی تھا, بس وہ بات دل میں آئی, میں نے اس کو بڑا روکا لیکن نہیں رکی حضرت, نہیں کنٹرول کر سکا. بڑا رش تھا حضرت. وہ میں نے کہا جی سمجھو کہ ادھر ہی آیا سارا کچھ. وہ کہہ رہے ہیں مسجد میں بھی بڑا رش ہے, سین میں بھی بڑا رش ہے, مزار پہ بھی بڑے ہیں, لیکن معین الدین ان میں ایک بھی نہیں ہے. ہم تو پھر منتظر رہیں کو معین الدین آئے. معین الدین اللہ کرے او والے معین الدین آ بھی کوئی نہیں سکتے ہیں. مراد یہ جو معین الدین لینے آیا تھا وہ کو لینے آئے, وہ یا کہ پھر ہم سے ان کا پتہ پوچھے. انتظار ہی ہے سارا دن. اور یاد رکھنا حضرت مزار پہ 1,00,000 بندہ آئے, شاید صاحب مزار کو اتنی خوشی نہ ہو جتنی خوشی صرف اس سے ایک کی ہوگی جو ان کے لیے آئے. اور میں نے کہا نا کچھ بھی نہیں لیا پتر, سودا ہی بڑا سچا ہے. دورہ لے سودا بڑا سچا ہے, وہ لینے والا. تو جب حضرت خواجہ غریب نواز داتا حضور کی بارگاہ میں آئے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالی آئے تھے. حضرت آپ اس وقت نائب رسول ہو چکے تھے, سند عطا کر دی گئی تھی, مور لگا دی گئی تھی. اور میں بغداد بھی جانا, بغداد پھر آگے لاہور بھی جانا. اور جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے بھی خالی نہیں لوٹایا, آپ نے بھی فیض کے خزانے عطا کر کے دیے. لیکن میں کہتا ہوں اتنا کچھ ہونے کے باوجود لورا لیو داتا صاحب نے کیا عطا فرمایا ہوگا کہ غریب نواز بھی بول اٹھے, گنج بخش فیض عالم مظہر نا کی سارا پیر کامل کامل آ رہا رہنما. داتا صاحب تو انتظار کر رہے ہیں, کوئی مکھانے کھانے آیا ہے, کوئی چاول کھانے آیا ہے, کوئی تصویریں کھینچنے آیا ہے, فیس بک پہ لگائے گا. اوے او کتھے ٹر گیا جڑا سانو آ کے اے آکھے داتا صاحب نہ مکھانے نہ چول, آج او عطا فرماؤ جو حضرت غریب نواز نے دیتا سی. وہ داتا صاحب ہی مزار میں خوش ہوں, اوے کوئی جنا آیا جنا, اج داتا صاحب کی روح خوش ہو, کوئی جنا آیا اور جنا آیا اج کوئی ڈھیر لگا ہے. اقبال تو دہائیاں دیتے رہے, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل, راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ رہے منزل. ہم نے کچھ نہیں لیا حضرت, جو زندہ ہیں نہ ان سے لیا, اور جو اپنے مزاروں میں ہیں نہ ہم سے ان سے کچھ لیا. ایک بزرگ ہیں, میں ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دوں گا, پھر ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی تو چنگے ساڑھے بیت کھولتا رہنا ہے. وہ میں سفر پہ تھا تو حضرت کو تھوڑا ٹائم تھا تو میرا دل کیا چلیے حضرت
کیونکہ اب وہ کم ہی رہ گئے ہیں کہ جن کو ملنے کو دل کرتا ہے. باقی تے اللہ کاواں رنگلے فرتے بن بن پیندے وہ نہ عقیدہ ٹھیک نہ عمل ٹھیک ہے. چلو وہ عمل میں بھی کمی پیشی چلو قابل قبول ہی تھی، لیکن یہ جو عقیدوں میں گڑبڑیں ہو گئی ہیں یہ نہیں قابل قبول. ایک کام خراب ہو گیا. ٹھیک ہے ہم عزت کر دیتے تھے، ٹھیک ہے جی وہ داڑھی والا معاملہ بھی، اور ہم چپ رہتے تھے، ٹھیک ہے یار بزرگوں کی اولادیں ہیں، لیکن جب سے حضرت عقیدوں میں ڈنڈیاں لگیں اب نہیں برداشت ہوتا. اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کیونکہ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ بڑے لوگ بروز قیامت اس طرح کے لائے جائیں گے کہ ان کے اعمال پہاڑوں کی مانند ہوں گے، لوگ گھبرا جائیں گے ان کے اعمال دیکھ کے. لیکن پھر فرمایا صرف عقیدہ گندہ ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال ایسے اڑ جائیں گے جیسے دھواں ہوا میں اڑتا ہے. یہ حضرت جی یہ اعلیٰ حضرت کا پٹا کیوں اتارا جا رہا ہے گلے میں؟ کیونکہ اگر اعلیٰ حضرت کا پٹا گلے میں رہے تو پھر ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. حضرت یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ شور سن رہے ہیں نا، یا اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے بھی جن کو تکلیف ہوتی ہے. کاظمی صاحب نے بھی اعلیٰ حضرت ہی کہا، مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب نے بھی اعلیٰ حضرت ہی کہا. تسی کہڑے نویں جم پے ہو، کی پڑھ لیا جے؟ سانوں بھی دسو کتھوں ہے کتاب آئی ہے جہدے چ لکھیا کہ اعلیٰ حضرت نو اعلیٰ حضرت کہن نال تکلیف ہوندی ہے. صرف کیا ہے کہ جتنی دیر اعلیٰ حضرت کا پٹا گلے میں ہو عقیدے میں ڈنڈی نہیں لگ سکتی. پھر عقیدے میں ڈنڈی کیسے ماریں گے؟ عقیدے میں ڈنڈی مارنے کے لیے پہلے اعلیٰ حضرت کا پٹا اتارنا پڑے گا. حضرت یہ اس لیے سب تماشے ہو رہے ہیں. کسی کو نہیں، اتنے بڑے ہمارے اکابر گزر گئے، سب نے اعلیٰ حضرت، کسی کو تکلیف نہیں ہے، سب نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت. اور دوسری بات ہے بھائی کون میں اگر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، میں سنانا شروع کروں تو عشاء کا وقت تو ویسے ہی ہو جائے گا. حضرت نہیں جی حضرت ابو بکر سے کس نے کہا بھائی صرف ابو بکر؟ نہیں جی یار غار یار مزار. حضرت کس نے کہا جی خالی ابو بکر؟ مجھے بتاؤ تو صحیح اس کا نام. حضرت جس نے کبھی حضرت ابو بکر پاک کا نام صرف ابو بکر لیا؟ کس نے آج تک حضرت عمر کو صرف حضرت، ہم تو پہلے کہتے ہیں مراد رسول. حضرت کس نے آج تک حضرت عثمان غنی کو صرف حضرت، ہم تو کہتے ہیں ذوالنورین. کس نے حضرت علی کو صرف حضرت علی کا؟ ہم تو کہتے ہیں شیر خدا تاجدار حلتا. عجیب حضرت جی منطق ہے جی مجھے اعلیٰ حضرت کہتے. پھر تو حضرت جی کچھ بھی نہیں بچ، پھر امام اعظم کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ امام اعظم اور حضرت ابو بکر صرف ابو بکر. بھائی پھر پورا انصاف کرو نا. پھر یہ اعلیٰ حضرت سے تکلیف کیوں ہے؟ پھر تو سائد اس طرح آؤ نا. پھر امام اعظم کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ پھر غوث اعظم کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ پھر پورا انصاف کرو نا، پھر سب کے ساتھ صفائیاں کرو. پھر غوث اعظم بھی آج کے جی اللہ مجھے معاف کر دے جی میں کتے پھڑیا نہ جا، میں کتے جوتنا کھڑ کے جانا میں نے. میرا تو دل بھی ڈرتا کہتے ہوئے، پتہ نہیں کیسے ان کی ہمت ہو جاتی اتنی بڑی باتیں کیا کرنے کو. اس لیے پتر اعلیٰ حضرت کا پٹا گلے سے اتار رہے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا ہو کے عقیدے میں ڈنڈی لگ سکتی. اعلیٰ حضرت نے نتھارے کر دی، اعلیٰ حضرت نے نتھارے کی ہیں. حضرت اس لیے پتر ہم الوسی بڑی دیر چپ رہے، برداشت کر گئے بڑا کچھ، لیکن اتنے نہیں برداشت ہوئے. نہ سانو وہ پیر منظور تے نہ سانو وہ مولوی منظور جدا عقیدہ نہیں ٹھیک ہے. نہیں اسے کوئی سمجھوتا نہیں. بڑی دیر پتر ہم چپ رہے، پردے ڈالتے رہے. ٹھیک ہے بچوں نے آ کے ہم سے پوچھا حضرت تو چپ، بزرگاں نہیں اولادہ نے چپ، کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن حضرت ابھی ڈر نہیں سمجھوتا ہوگا کوئی. یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے، یہ تو مسئلہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کا مسئلہ. کل کیا منہ دکھانا جا کے؟ تو اقبال تب رو کے کہتا ہے قم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. حضرت بیٹھی ہیں. حضرت میں کہوں گا اس سے زیادہ خانقاہوں پہ کیا زوال آئے گا کہ جہاں کبھی لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مانگنے جایا کرتے تھے. پیر جی کوئی نظر مارو کہ دنیا دی محبت کٹے تھی اللہ دی محبت، اس سے زیادہ خانقاہوں پہ کیا زوال آئے گا. اب لوگ وہاں صرف دنیا مانگنے جاتے ہیں. جس مرید نو ویکھی اے میرے پیراں دی دعا نال کوٹھی ہے، او بھائی کوٹھیاں دین والے پیر ہے نے، میں انکار نہیں کر رہا کہ پیر کی دعا سے کوٹھی نہیں ہو سکتی. او بھائی اللہ منان والے پیر کتے گئے نے؟ سانو انہاں دا بھی تے کو پتہ دا چھڑو. وہ داڑھی رکھوانے والے پیر کدھر گئے ہیں؟ وہ تہجد گزار کرنے والے پیر کدھر گئے ہیں؟
کوئی لفظ ہے میرے پیران دی دعا نہ منڈا ہویا، کوئی کہندا میرے پیران دی دعا نال کام چلیا، میں انکار نہیں کر رہا، میں انکار نہیں کر رہا، ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی اللہ کے رسول میرے انس کی عمر میں، میرے انس کے مال میں، میرے انس کی اولاد میں برکت کی دعا دیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی بھی، اور لکھا ہے کہ لوگوں کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا تھا، یہ عطائے مصطفیٰ کریم تھی، حضرت انس کا باغ 2 بار پھل دیا کرتا تھا۔ میں نہیں انکار کر رہا کہ نہیں ہوتا، پیر صاحب کی دعا سے یہ نہیں ہو سکتا، ہوتا ہے بھائی، میں کب انکار کر رہا۔ صحابہ علیہم الرضوان میں طویل عمر پائی حضرت انس رضی اللہ، اور تقریباً اللہ مجھے کمی پیشی معاف کرے 60 کے آگے پیچھے تعداد لکھی ہوئی ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پوترے اور پوتریاں، دوترے اور دوتریاں اپنے ہاتھوں سے دفنائی ہیں۔ حضرت اللہ نے اس قدر آپ کی اولاد میں بھی برکت دی۔ میں نہیں پتر کہہ رہا کہ پیر صاحب کی دعا سے یہ نہیں ہوتا ہے بھائی، لیکن صرف پتر یہ بھی نہیں ہوندا، پھر دیکھو حضرت انس نو حضور نے اور بھی کی عطا فرمایا۔ لیکن اب کیا ہے، جہاں کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ملا کرتی تھی، اب عجیب ہی قصے اور عجیب ہی کہانی ہے حضرت۔ تو میں حضرت وہ رک گیا رستے میں، تو بڑے خوش ہوئے، مجھے فرمان لگے چنگا ہوا تو آ گئے، بیٹھ گئے، اور یہ کہہ کے نا چنگا ہوا تو آ گیا، تو رونے لگ پڑے۔ مجھے نہیں پتا حضرت وہ رو کیوں رہے ہیں، لیکن رونے میں اتنی سچائی تھی کہ کوئی 2-3 اتھرونے دیکھ کے میرے بھی گر پڑے۔ جو کفی اسمبلی تو میں نے عرض کی حضرت کی ہوا ہے کانو رون رہے ہو، حالانکہ یہ بات کیمرے میں ریکارڈ کرنے والی نہیں ہے، لیکن چلو اب آ گئی بات، تو پھر رو پڑے۔ مجھے فرمان لگے کاکا آج ایک بندہ میرے کو آٹے دا پیڑا لے کے آ، من کہندا شاہ جی دم کر دے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا دم کر؟ کہندا شاہ جی مجھ نہیں ملدی بھی تے دم کر دے۔ پھر رو پڑے، کہنے لگے یار اسی مجھا ملانا، لوگوں نے سانو سمجھ بھی نہیں۔ یہ اب لوگوں کا خانقاہوں کے لحاظ سے مزاج اور انداز ہے۔ کسی دی مجھ دودھ کٹا گئی پھر ساڈے کل آ جان گے، پیر صاحب دعا کرو مجھ کٹی دے، پھر اوے اسی ہے کرنا لے، اوے ہم تو رب اور رب کا رسول ملانے والے لوگ ہیں یار۔ کیا زوال آیا خانقاہوں پہ حضرت، کیا زوال آیا خانقاہوں پہ، تو ہے نہیں حضرت۔ نہیں پتر، میں جتنے ہم باپ بیٹھے ہیں بچے ہو، کس دن جاؤ داتا صاحب اتھے جا کے اللہ دی حمد کرو، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ درود و سلام دے تحفے پیش کرو، اور پھر عرض کرو داتا صاحب آج مکھانے بھی نہیں کھانے، آج چول بھی نہیں کھانے، جڑا حضرت خواجہ صاحب نو عطا ہویا ہے وہ کو ایک تروفہ سا نبی دیو یار، اگو مرضی مالکاں دی، اگو مرضی ہے ہی نہیں۔ جاؤ نا یار کس دن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ جا کے عرض کرو حضرت کی بارگاہ میں، حضور وہ جڑی جنگ راہ بول گئی سی، کوئی نیویگیشن نہیں، کوئی جناب وہ رنگ روڈ پہ بورڈ نہیں لگا ہوا، ہر بنس پورے جانا ہے تو ادھر اتر جاؤ، جی واگا جانا ہے تو پیچھے اتر جاؤ، تو جناب اگر ایئرپورٹ جانا ہے تو آگے جاؤ، کچھ ایسا نہیں، ستارے دیکھ کے سفر ہوتے ہیں۔ رات بارش والی تھی، اوپر بادل تھے، تارا کوئی نہیں، سمت کا تعین ہی نہیں کر سکے، وہ راستہ بھول گئے۔ کوئی سیانہ تھا بیچ میں، اس نے کہا وہ رکنا نہ، سفر کرتے رہو، کہیں نہ کہیں تو پہنچیں گے۔ وہ سفر کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے جہاں حضرت باہو اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ دور ایک روشنی جلتی دکھائی دی، کسی نے کہا اگر روشنی ہے تو روشنی والا بھی ہوگا حضرت۔ وہ سارے چل پڑے۔ اب لکھا ہے کہ جیسے جیسے روشنی قریب آ رہی تھی ساتھ کانوں میں آواز بھی آنی شروع ہو گئی، ہو 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 ہو، اور سارا جو بیلا ہے وہ کیف و مستی کے عالم میں تھا حضرت، کیونکہ جو ہو کر رہا تھا وہ کوئی عام نہیں تھا، وہ خود ہی باہو تھا۔ اور آپ نے فرمایا جتھے ہو کرے روشنائی، جتھے ہو کرے روشنائی، کرو اتھے روشنائی ہو دی حضرت، اتھے بالی ہے دیوا حضرت، بڑی بڑی عمر لنگ گئی حضرت، بالی ہے دیوا اتھے ہو دا دیوا، بجھائیے دنیا دی محبت دا دیوا جڑا بال بیٹھے، یہ بجھائیں اس کو حضرت۔ کرو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے، نکلو سفر کرو، کتابیں پڑھو، پوچھو مشائخ سے حضرت اللہ ادھر کیسے آئے گا، اور پھر ادھر سے ادھر کیسے آئے گا، اور پھر لو میں کیسے آئے گا، کرو سفر حضرت، نکلو۔ ہمارے بزرگوں نے اسی لیے سفر کیے تھے اتنے، اور کیا اہل ذکر سے۔ یا اہل فَاسْأَلُوا کی تفسیر میں علماء نے بڑا بڑا کچھ لکھا ہے کہ
کیا پوچھا جائے گا اہل ذکر سے؟ یہ تو نہیں پوچھا جائے گا حضرت گڈی لین لگا تو کیڑی لواں کیڑی تیل کٹ کر دی، وہ ان کو کیا پتا اس معاملات کا، وہ اللہ والے لوگ، ان سے یہ پوچھو حضرت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ حضرت بابا صاحب نے کیا نا سفر، آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا شورا سنا تو کہتے میں گیا سفر کر کے لینے کے لیے کچھ، لیکن وہی کہتے ہیں جب قریب گیا تو مار کھا گیا۔ فرماتے حضرت خواجہ غریب نواز ایک خشک تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، فرماتے جب قریب گیا اور جا کے بیٹھا تو دل میں خیال آ گیا فرید وقت ہی ضائع کیتا ہے، یہ کیسا ولی ہوا تنے سے ٹیک لگائے اور تنا خشک رہ جائے، تنے کے تو اس کی برکت سے سرسبز و شاداب ہو جانا چاہیے۔ کہتے علماء کی مجلس میں جاؤ تو کنٹرول میں رکھو، پکڑے جاؤ گے، پتہ لگ جائے گا پڑھے ہے کہ نہیں پڑھے ہے، یہ پتہ کر لیتے ہیں حضرت جی، ہیں جی۔ وہ میں ایک دفعہ نا میں حضرت کے ساتھ، ہم نظامیہ میں میرے بھائی ہیں حضرت، ہم نے بھی نواں شروع کیا تھا، میں حضرت کے ساتھ ایک پروگرام پہ گیا تو مولوی صاحب نے بار بار کہن بہت بڑا عالم ہے، تو حضرت فرمان لگے اوہ یا کوئی نہیں ہے، میں بڑا پریشان ہوا، یہ حضرت کو کیوں پتہ لگ گیا؟ وہ جب حضرت ہم نے پڑھا نا پھر پتہ لگا کہ پتہ کیوں لگ گیا، حضرت عالم نہیں عالم ہوتا ہے حضرت، تو یہ پتہ کر لیتے ہیں کہ کتاب ہے کھولی ہے کہ نہیں کھولی ہے حضرت، اسی لیے تو کہا اہل علم کے سامنے، اسی لیے کہا جب بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر قابو میں رکھو، لیکن جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو پھر اپنے خیالوں کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں حضرت۔ بابا صاحب فرماتے میرے دل میں خیال کا آنا تھا، حضرت خواجہ غریب نواز نے خیال پکڑ لیا اور کہتے آپ نے مجھے مخاطب کر کے تو درخت پہ نظر ڈالی، تو آپ فرماتے ہیں درخت سرسبز و شاداب ہو گیا، ٹانیاں نکل آئیں، پتے آ گئے، پھل پڑ گیا، کہتے پھر نظر ڈالی اور خشک ہو گیا، 2-3 بار اس طرح کیا اور پھر مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں فرید تو فقیری کرنا آیا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے آیا؟ کہتے میں نے عرض کی حضور لڑائی کیسے ہو گئی؟ فرمایا جو دی مرضی ہے خوش کی روے تے تو ضرور ہے نوارا ویکھنا چاہنا ہے حضرت۔ یہ نکلو بیٹا، سفر کرو، تلاش کرو اللہ کی۔ میں حضرت صاحب، میرے حضرت صاحب دادا پیر و مرشد وقت میں نے کہا نا 9 10 11 12 یہ بہت درد والے سال تھے حضرت، اکثر رو کے فرمایا کرتے تھے یا اللہ کوئی بندہ ملا، یا اللہ کوئی، اللہ آپ کو بندے کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو بندے بنانے والے تھے حضرت، لیکن رو رو کے وہ اصل میں ہمارے لیے تھا کہ لبو نکلو تلاش کرو حضرت، جی کہ جو ہے نا کوئی اللہ والا مل جائے، تو بڑے سفر کیے لوگوں نے حضرت، جی تو وہ جو ہے نا وہ ہو حضرت ہو رہا ہے، اور وہ لکھا ہے کہ وہ جب قریب گئے کسی نے السلام علیکم کہا، آپ نے ذکروں کا جواب دیا، کوئی بڑا آگے بڑا عرض کی حضور دلہن لے کے جا رہے ہیں، راستہ بھول چکے ہیں، وہ راہبری رہنمائی کر دیں، ہم اپنی منزل پہ پہنچے۔ پوچھا کیا ہے تمہاری منزل، کہاں جانا ہے؟ عرض کی حضور احمد پور جانا ہے۔ احمد پور سن کے خوش ہوئے، فرمایا میری ڈیوٹی بھی احمد پور لے کے جانے کی لگائی گئی ہے، میری ڈیوٹی بھی احمد پور لے کے جگانے کی، آؤ چلتے ہیں۔ اٹھ کھڑے ہوئے، ہاتھ میں ایسا تھا، راستے میں آنے والی کائی بوٹی کو پیچھے ہٹاتے رہے اور سب کو احمد پور لے کے جا رہے ہیں۔ کچھ فاصلہ طے کیا، نظارے بدل گئے، کہاں وہ جنگ اور کہاں شور کوٹ کا وہ بیلا اور کہاں سرزمین مدینہ پاک، سب بدل گیا۔ اور بھائی آج کل اسپیشل ہماری یوتھ کو جو ہے نا وہ لگ گیا ہے وہ انجینئر نام کا وائرس ہے، کیونکہ آپ نے بعد میں جو جا کے آپس میں کہنا یار دیکھو مصباحی صاحب اس طرح کی باتیں سناتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی حضرت آصف ہزاروں میل دور پڑا تخت اٹھا کے لا سکتے ہیں، تو کیا کوئی حضور کا غلام برات مدینہ بھی نہیں لے کے جا سکتا؟ یار کو خدا دا نال ہو، اپنے اضافے ہی انکار کری جاندے ہو، ان کی امت کے ولیوں کی طاقت کو مانتے ہو، اپنوں کا انکار کری جاتے ہو۔ یہ جی کیویں جنج نکل آئی باہر، ہیں جی یہ جی کیسے ہو؟ بھائی ہو سکتا ہے، قرآن کہہ رہا ہو سکتا ہے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تخت لا سکتے ہیں، اور تخت بھی وہ جو 7 کمروں اور 7 تالوں میں پڑا ہوا ہے، اور پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتے ہیں، تو بھائی حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کا ایک ولی کیا بارات کو مدینہ نہیں لے کے جا سکتا؟ ہو کیا گیا تم لوگوں کو حضرت جی؟ کو خدا کا خوف کھاؤ، کوئی ہوش کے ناخن لو یار۔ وہ کوئی بزرگ آگے بڑھے اور عرض کی
حضرت ہم نے تو کہیں اور جانا تھا، آپ کہاں لے آئے؟ فرمایا تم کہہ رہے تھے احمد پور جانا ہے، ہم تو اسی احمد پور کو جانتے ہیں۔ حضرت جاؤ نا پتر، اس دن جاؤ نا حضرت سلطان باہو، حضرت وہاں جا کے حمد کرو، اللہ کی تعریف کرو، تسبیح کرو، نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، حضرت باہو پاک کو اس کا جو ثواب ہے سال کرو، تحفہ کرو، اور عرض کرو حضور آپ نے خود کہا تھا کہ میری ڈیوٹی احمد پور لے کے جانے کی ہے، حضور مکھانے نہیں کھانے، آج سانو احمد پور ہی لے کے جاؤ حضرت، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سایہ، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اور میں آگے بھی کہا تھا میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیسے بیان کروں، جو جا کے حضرت سلطان باہو پاک کو عرض کرنا ہے اور ایتھوں عرض کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے اے نہیں دیکھنی، انہوں نے اے دیکھنی، انہوں نے اے دیکھنی، کہتے جی حضرت، اور پھر میں تمہیں دس نہیں سکتا حضرت، میں اپنے ملان مبارک کی خوش بھی نہ جڑیاں سونا ہے گسائیاں دی مرضی، گسائیاں دی مرضی، جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش اڑائے تو، مرضی کی سائیاں مالک دی، اسی تے جا کے چولی بچھائیے نا، اگو مرضی کی مالک دی، خیر پانا، لیکن ہو ہی نہیں سکتا حضرت نہ پانا، جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری ڈیوٹی احمد پور لے کے جانے کی، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کوئی جائے اور وہ احمد پور نہ لے کے جائے؟ اٹھو ایسے ہی حضرت، بڑا ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھا ہے آپ کے غلام تھے، ان کا نام تھا زید، فرماتے میں نے کم پیش 20 سال حضرت بایزید اور فرماتے ہیں اس دن میں پہلے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے بلوا کے میرا نام پوچھا، مجھے فرمان لگے بیٹا اگر کبھی کوئی کام ہو تجھے بلانا ہو تو تیرا نام تو پتا ہونا چاہیے، تو نام کیا ہے تیرا؟ کہتے میں نے فی حضور میرا نام زید، اور فرماتے ہیں 20 سال مجھے انتظار ہوا کہ حضرت کبھی بلائے ہی نہیں، کبھی ذکر الہی ہے، کبھی درود پاک ہے، کبھی نوافل ہے، کبھی تلاوت قرآن کریم ہے، کبھی مراقبہ ہے، کبھی مشاہدہ ہے، کبھی جذب ہے، کبھی ہوش ہے، میں انتظار ہی کرتا رہا کہ کوئی حضرت مجھے بلائیں، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے کام سے، اور کام بھی سن لی، یہ شعر میرے حضرت ساتھ ہے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے، کہ لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا تاکہ عبادت کی چاشنی پا سکوں، وہ نہیں اس پاس سے گئے، ہم تو روٹی کپڑا اور مکان میں پھنس گئے نا، نکل ہی نہیں سکے حضرت، کیونکہ شیطان کو حضرت سب کا ویک پوائنٹ پتہ ہے، وہ سارے اندر پتہ ہے انہیں کتنے مرنا ہے حضرت، انہیں کیڑے ٹوئے جو سٹنا ہے حضرت۔ میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب کو عرض کی، میں حضرت ادا کی تنگ کریے سے گواز پائے، مجھے فرمان لگے مولوی جی پرانا پیتی ہے، اللہ مولوی جی پرانا پیتی ہے، مجھے فرمان لگے مولوی جی پرانا پیتی، اس کو سب کا پتہ ہے ایدی کمزوری تیدا ویک پوائنٹ کی ہے، اور اتھے ہی مار دا ہے حضرت جی، پھر اتھے ہی سٹ دا ہے حضرت۔ یہ دیکھیں نا امام مولانا روم نے اس کو مثنوی شریف میں لکھا، آپ فرماتے ہیں ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں، غلطی ہوئی تو بعد میں اصلاح فرما دیجئے گا، جو جماعت چھوڑنے کے عذر کتابوں میں لکھے ہیں نا کہ پھر آپ پہ شریعت کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں، ویسے تو آپ نہیں چھوڑ سکتے، ورکعوا مع الراکعین ہے، اس میں سخت شدید بارش ہے، اس میں کیچڑ ہے، اس میں اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، وہ لکھا ہے کہ تینوں ہی عذر موجود تھے، یہ والا دور نہیں کہ حضرت جی پکی سڑک ہے اوپر لائٹ جل رہی ہے، پرانا دور، وہ بارش جب آتی تھی تو وہ جو مشعلیں جل رہی ہوتی تھی وہ بجھ جایا کرتی تھی، سڑکیں بھی حضرت جی کچی کیچڑ، سارے عذر موجود تھے، لیکن بابا جی پکے نمازی جماعت تھے،
ان کا سکون ہی نہیں آئے گا گھر. سب نے منع کیا لیکن نہیں رکے. وہ لکھا ہے جیسے ہی باہر آئے وہی ہوا حضرت. وہ پاؤں پھسلا گر گئے, کپڑے خراب ہوئے, جلدی سے واپس آئے. بیٹے بیٹیاں سب نے منع کیا, ابا جی آج رخصت ہے آپ کو شریعت کی طرف سے, شکر کرے گرے ہیں, کوئی ہڈی وغیرہ نہیں ٹوٹی. انہوں نے کہا نہیں پڑھنی جماعت نہ لی. کپڑے بدلے, پھر گئے, پھر وہی ہوا, پھر گر گئے, پھر واپس, پھر سب نے منع کیا, پھر کپڑے بدلے, پھر نکلے. لکھا جب تیسری باری گئے نا تو باہر ایک شخص اپنے ہاتھ میں روشنی لیے کھڑا تھا. کہنے لگا بابا جی 2 باری ڈگ پئے ہو, کہتے پھر نہ ڈگ پئی ہو, آؤ تمہیں مسجد چھاڑ ڈاؤ. اس نے ہاتھ پکڑا, مولانا روم فرماتے ہیں وہ بابا جی کو لے کے مسجد چل پڑا. جب مسجد آئی اس نے ہاتھ چھوڑا, بابا جی مسجد میں, لیکن دائیں بائیں دیکھا تو وہ کوئی نہیں, وہ واپس جا رہا تھا. پوچھا او تو نہیں نماز پڑھنی؟ انہوں نے کہا جی پڑھنی دور اسی کدی کسی نے پڑھنے بھی نہیں دیتی ہے, یہ تو تانوں چھڈنا آ گیا. انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں. اس نے کہا مجھے کیوں چھوڑنے آ گیا؟ اس نے کہا چھٹی تھی, رخصت تھی شریعت میں, لیکن پھر بھی آپ نے رخصت پہ عمل نہیں کیا, راہ عظیمت اختیار کی, ہیں جی, مشکل راستہ چنا, رخصت تھی. آج جب گرے, تیرے گرنے پہ اللہ کو اتنا پیار آیا, اللہ نے تیرا سارا پینڈ ہی بخش دیا. پھر واپس آیا, بیٹیوں نے سب نے منع کیا, تو پھر نہیں رکا, پھر وضو کیا, کپڑے بدلے, پھر نکلا, پھر گر گیا. تیرے گرنے پہ تیرے رب کو اتنا پیار آیا, اللہ نے تیرا سارے کا سارا شہر ہی بخش دیا. تو پھر کپڑے بدل کے نکل رہا تھا, میں نو چھڑ کے ہو گئے اے نہ ہوئے پھر ڈگی, اللہ سارے مسلمان ہی بخش دے. میں نے عرض کی حضرت بہت تنگ کرتا ہے. فرمان لگے مولوی جی پرانا پیتی ہے, پرانا پیتی ہے. لیکن یاد رکھنا حضرت, اس نے پورا کہا تھا وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, کسی نے نہیں چھڑاں گا میں. اجمعین میں زارے ہی آتے ہیں حضرت, سب پہ زور لگاؤں گا حضرت. لیکن پھر خود ہی ہاتھ کھڑے کر گیا تھا. کیا کہتا ہے؟ اللہ مگر ہے, اللہ مگر عبادک منہم, جڑے تیرے مخلص ہونا تے میرا زور اے تھے حضرت آ کے تھے. لیکن حضرت جی ناپید ہے اس دور میں اخلاص, ناپید ہو گئے. عام کیا خاصوں میں حضرت جی ناپید ہوا کھڑا ہے. کیونکہ ایک اور موضوع کھل جائے گا, میں نے اس کو حضرت جی کلوز کرنا ہے جی, کیونکہ جمعہ بھی ہے اور آگے بھی معاملہ ہے, ایک جنازہ ہے آگے, ایک اخلاص لے آؤ حضرت, نکلو حضرت جی لوگوں سے. میں آپ کی بات چھوڑو, مجھے اب خود بیماری ہے, اللہ مجھے معاف کرے. میں تقریر کرنے جاؤں تو میں چوری چوری فلیکس دیکھتا ہوں, بھلا میرا نام اتنے لکھا ہے کہ تھلے لکھا ہے, بھلا میرے نام دے نال کی لکھا ہے, درویش خطیب لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. منہ نہ متھا جن پاڑو لتا, تو کتنے درویش ہو گئے. درویشی کو بچوں کا کھیل ہے, تو لفظ ہی بڑے سستے ہو گئے, جس کو جو چاہے بنا دو. درویشی کو بچوں کا کھیل. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی اپنی خانقاہ میں تھے, سارے مرید سالک بیٹھے تھے. وہ شخص ایک زندہ بکرا اور کچھ درہم دینار لے کے آیا, آ کر حضور قبول فرما لیں. فرمایا بھائی کیوں؟ عرض کرتا ہے حضور میری ایک مشکل تھی تو میں نے نیت کی تھی اگر اللہ مشکل آسان کر دے تو میں صوفیہ کی خدمت کروں گا, تو قبول فرما. آپ نے فرمایا بھائی میں تو صوفی بن نہیں سکیا. سامنے جڑے بیٹھے نے پوچھ لیا جو کوئی صوفی ہے تو دے دے جڑا نو. سارے رو بڑے کہ حضور جے تسی صوفی نہیں بن سکے تو اسی صوفی کتھوں ہو گئے. آج تو حضرت جس کی طرح داڑھی واہ بھی بڑی ہو, کپڑے شپڑے ایویں ہی ہو, تو ہم کہتے ہیں صوفی ہے. او بھائی اللہ کا نام لو, صوفی بہت بڑا لفظ ہے حضرت جی, صوفی کو مذاق نہیں ہے حضرت جی. صوفی بہت بڑا ٹائٹل ہے, صوفی بہت بڑا عہدہ ہے حضرت. صوفی بہت بڑا عہدہ ہے, سیٹ ہے صوفی بہت بڑی ہے. ہاں تو جس کی طرح داڑھی واہ بھی بڑی ہو, کپڑے شپڑے اس نے اس طرح کہ صوفی ہو رہی نے, صوفی اللہ کے بندے ہو. تو یہ لاہو حضرت جی اخلاص حضرت. میں خود پھنسا ہوں اشتہاروں میں, اللہ کڈ لے سانو. لیکن قربان جاؤں جو جن کے نام پہ ہم اکٹھے ہیں, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ, یہ نہیں پھنسے پھسے کوئی حضرت, یہ سفر کرتے رہے حضرت. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک چینی آئینہ تھا, کیونکہ آئینہ دیکھنا سنت ہے لیکن دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے. اب تو حضرت اتنا آئینہ بیویاں نہیں دیکھتی جتنا آئینہ آج کل بندے دیکھتے ہیں. بندے کا پتر یاد رکھنا, بندے کا جو سون ہے نا وہ اس میں ہے,
بندے کا سون اے وید چٹا رنگ ہونا ہے نہیں سون کوئی ہے، یہ ہے بندے کا سون. بندے کا سون ٹوپی ہے، بندے کا سون پگ شریف ہے، بندے کا سون جو ہے نا وہ سجدے کے نشان اگر پیشانی پہ ہو تو وہ عورتوں کا کام ہے، سنگھار اور یہ تیرا سون ہے اے تیرا، تو دے نال سونا لگنا ہے. لیکن دکھ پتر میں کہنے لگا ہوں کہ بس ٹریک سے اتر گئے، جنہوں نے سونا لگ کے وکھانا سی انہوں نے وکھایا کوئی نہیں، انہوں نے سونے بن بیٹھ گئے. اللہ قبلہ حضرت صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیمرہ ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، فائدہ بھی اس کا بڑا لیکن اگر نقصان کرنے پہ آئے بڑا نقصان کرتا ہے. اس لیے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اسٹیج پہ تب بھی جائیں کہ جب ساڑی واری ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کوئی کیا بول دے اور ہمیں جو ہے نا وہ بھگتنا پڑ جائے. وہ میں ایک جگہ گیا تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت میں نے نعت پڑھنی ہے آپ کی، سنانی ہے آپ کو. میں پترا بات فجر تک سنائی، میں کسی پروگرام عہدے سامنے نہیں. انہوں نے کہنے لگا نہیں حضرت میں اتھے ہی پڑھنی. میں نے کہا پھر اینج کریں کوئی معروف کلام پڑھی. اس نے سمجھا شاید معروف کسی شاعر دا نام ہے، تو میں نے تو پتہ ہی نہیں کون ہے، اس لیے اس نے وہی کیا. بیٹا علماء بیٹھے ہیں، نعت شریف کا مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف. مینو میرا، آپ حضرت جو آپ کو اکابرین کے کلام ملیں گے نا اس میں یہ آپ کو بڑا کم ملے گا. مینو میرا یہ آپ کو واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء، انہاں دی گل مینو میرا یہ آپ کو بہت کم ملے گا لیکن بہت کم. اب حضرت پڑھنے والے کو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ حضرت میں ناشری پڑھنے لگا ہوں، میں استغاثہ پڑھنے لگا ہوں، میں منقبت پڑھنے لگا ہوں، یا میں کرنے کیا لگا ہوں. اس نے بھی حضرت وہی کیا، اس نے الفاظ بڑے اچھے ہیں جی لیکن پتر پورا کون اترے. اب اس نے بھی وہی شروع کیا حضرت جی. اس نے نہ وہ پڑھتا ہے یہ دل بھی تمہارا یہ جان بھی تمہاری، بڑی سونی بات ہے اگر بندہ اس پہ پورا اتر جائے. لیکن پتر بہت بڑا دعویٰ ہے جو آپ نبی پاک علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں کر رہے ہو. دو دعوے ہیں اس میں، دل بھی جان بھی. میں نے حضرت پہلے پھر اس کو نہ غور سے میں نے دیکھا، لیکن شکریہ کہ گیا نہیں پڑھ کے بیٹھا رہا. جب میری باری آئی تو پھر میں نے بھی کہا، میں نے کہا بچے کا کہ تم نے کہا تھا دل بھی تمہارا ہے جہاں بھی تمہاری ہے. وہ کہہ رہے ہیں دل جان رہن دے، کم از کم پہلے منہ تو سانو دے جان، دل جان یہ رہن دے، منہ تے دے نا پہلے سانو، منہ تے آج تک تو سانو دے نہیں سکے، دل جان تو کی دینا سانو. اور میں شاید جملہ غلط بولنے لگا ہوں لیکن صرف دکھے دل سے بولنے لگا ہوں آپ کی تربیت کے لیے. دل اونا دا یہ دل رضیہ تے جمیلہ دا ہے. بات میں نے غلط تو نہیں کی کیونکہ منہ بتا رہا ہے کہ دل اونا دا. جدن پتر تو دل مدینہ پاک جمع کرا چڑھے آ رہا اور انہوں نے قبول کر لیا، تیرے منہ تے داڑھی شریف ہونی ہے میرا. یہ جو بھی منہ سے داڑھی غائب ہے نا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل ہے یہ مدینہ پاک نہیں، یہ دل یہ لاہور ہی ہے، کتے لاہور ہی پرنڈے. جس دن دل پتر اتنے گیا پھر ہو ہی نہیں سکتا، پھر تو تینوں ایک وال پہ آتا سونا لگنا. یہ دعوے ہیں بس، جتنے مرضی کر لو، یہ جتنے مرضی کر لو. اس لیے پتر میں پھر بس اتنا کہہ کے واپس آ جاؤں گا، ہاتھ جوڑ کے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں. پتر دل ایڈا سستا نہیں کہ بی بی نو دے چھڑی ہے، دل ایڈا سستا نہیں ایک بی بی نو دے چھڑی ہے. حضرت جی خوب پیار کرو یار اپنے بچوں کی امی سے، اپنے بچوں کی امی سے خوب پیار. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں. لیکن بہتری کا مطلب یہ نہیں ہے حضرت کہ بندہ نہیں، پہلے وہ ہیں، پہلے ہم نے ان کے لیے تیار ہونا ہے، پہلے ہم نے ان کے لیے سجنا ہے حضرت، پہلے ان کو سج کے تیار ہو کے عرضی پیش کرنی ہے. سونیوں ویکھو ہاں سونا لگن ڈیا وا، ہم نے ان کو سارے کاغذوں سے نکال دیا، ان کے لیے سج رہے ہیں، ان کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے حضرت جی، اللہ برے وقت سے بچائے، کوئی بول کے پکڑا نہ جاؤں. پتر ساری داڑھی تو دور، ہم ایک وال پہ ان کو وارتے ہیں حضرت جی.
یہ اقوال بھی ان سے قیمتی ہے. ہاں جی، کیونکہ پتر یہ پھر مل جائیں گی، نہ بھی ملے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن وہ اسی لیے تو حضرت جی ہم آپس میں کھیل رہے ہیں. وہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا، آپ نے فرمایا وہ کوئی دلہن تھی تو تیار ہو گئی، تو اپنی بیٹی تو ویسے بڑی سونی لگتی ہے، پھر وہ بنی بھی دلہن تھی، اس وقت جو مروجہ تیاری تھی اس نے کر رکھی تھی حضرت جی. اب جو آئے نا آ کے کہ ہا بڑا روپ ہے، آج تے میری بھتیجی سونی بڑی لگن ڈی، خالہ آئی اس نے بھی یہی کہا آج تے میری پنیوی سونی بڑی لگن ڈی، مامی آئی، سب نے. لیکن حضرت جی وہ بڑی سیانی تھی، کوئی وہ شیشے کی ڈسی ہوئی نہیں تھی، وہ رو پڑی. سب نے کہا سونی لگن نہیں، ایسی کہن رہے ہیں، تو کیوں رون رہی؟ اس میں سونا لگنے سے کچھ نہیں ہوگا، دعا کرو جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو بھی سونی لگ جاؤں. پتر ہونا نے سونا لگنا ہے. ہم نے ان کو تیرے میرے امام صاحب اعلی حضرت آپ نے کیا نہیں کہا نہیں ہیں جی، ہم آئے یہاں ہمارے ہونا نہیں آئے ہیں پتر. سونی کر کے پتر جی ہے، سونی کر کے رکھو ہے. اور میں حضرت صاحب اللہ مجھے معاف کرے، میں تو احباب کی دلیری سے حیران ہوں کہ حضرت بغیر جانا کس طرح سامنے. یہ حضرت بھی جب جامعہ نظامیہ آئے اسی واوی ایج والے ساں تھے نا، عمر سانو صوفی کہندے نے سارے ہوتے بھی نا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ جتنے تھے وہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے. ظاہر ہے وہ ہم آئے تھے کالج چھوڑ کے حضرت جی، تو داڑھی بھی ماشاءاللہ پوری تھی، اس لیے ہمیں سارے نا وہ صوفی کہا کرتے تھے حضرت جی، صوفی. تو میں نے حضرت سیالکوٹ گورنمنٹ قومی ہائی اسکول ہے وہاں سے میں نے میٹرک کیا، پھر ادھر مرے کالج ہے، پھر میں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا، پھر اللہ نے توفیق دی، سوچ بدل گئی، سارا کچھ چھوڑا. پھر ہم تو مجھے حضرت جی یاد ہے ہمارے ایک سر ہوا کرتے تھے، سر صابر، یہ ہمارے کلاس انچارج بھی تھے 9th اور 10th میں. حضرت جی پہلا پیریڈ ان کا ہوتا تھا، انگلش ٹیچر تھے ہمارے یہ. تو حضرت ڈاڈے بڑے تھے، اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. ان کا قانون تھا کہ جس دن ان کا لیسن نہیں نا یاد یا ہوم ورک نہیں کیا تو وہ حضرت جی میرے خیال 8 یا 12 سوٹیاں مارتے تھے، اور مارنی انہوں نے ایک ہی ہاتھ پہ، اور ادھر ہاتھ بند کیا یا ہاتھ نیچے کیا تو ایک تو شروع فموڑ جی. اللہ بڑی کم نوبت آتی تھی کیونکہ صدا بڑی سخت تھی، اس لیے ہر بندے کی کوشش ہوتی تھی کہ ان کا لیسن یاد ہے، کیونکہ پہلا پیریڈ اور اسپیشلی سردیوں میں پھر سائیکل چلا کے ٹھنڈے برف ہوتے تھے، اس لیے بھائی باقی پاویں ستاں دا کچھ رہ جائے صابر صاحب کا لگے یہ بھائی انسان ہے. میں آپ کو اپنی بتانے کا جس دن صابر صاحب کا سبق رہ جانا جنہ ادن درد نہ اللہ نے میں یاد کرنا سن بھائی تک بھی شاید نصیب نہیں ہے. بھائی کہڑا 12 روٹی لے کر کھائے مطلب یہ بڑی بڑی عجیب و غریب دعائیں کر دی، یا اللہ انج کر دی انج کر دی، یا اللہ صابر صاحب کی سائیکل ہی خراب کر دی، یا اللہ یہ بدلی بات بڑی کوئی 12 روٹیاں ٹھنڈے ہاتھوں میں کون کھائے. میں کہ صاحب ملتان جا رہا تھا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، میں ساتھ بیٹھا، میں پیچھے چلا گیا 1995-96 میں صابر صاحب یاد آ. تو پھر آپ کو سنان سنی وہ آصف بھائی کو پتہ سلمان خان میرا ڈرائیور تھا، بھائی ہے میرا، پیر بھائی بھی ہے. وہ مجھے کہتا ہے کہ ایشو تیری میں نہیں ہے وہ گل یاد آئی. گل کیا یاد آئی؟ میں نے کہا مولوی سلیمان ایک انگلش کا سبق یاد نہیں سی ہوتا کہ صابر صاحب کا سامنا کر دیا کتنا ڈر لگتا ہے. یہ تھی تو کوئی سبق ہی نہیں یاد کیتا، اللہ پاک کے نبی پاک کا سامنا کیوں کرنا ہو کیا گیا ہے. کسی کو ڈر ہی نہیں آتا، وہ خوف کس طرح سامنے جاؤ. دیکھو نا حضور نصیر الدین کیا کہے شرم اسیوں سے سامنے جاؤ. ابھی تو آقا کریم ہزار سنہری جالیاں ہیں، پھر پردہ ہے، پھر دیوار ہے، اللہ وہ تیرے میرے لیے ان کے لیے نہیں ہے. پھر بھی شرم اسیاں سے سامنے یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں ہے. میں سب بچوں پتر اس دن سامنا خدا نہ ہم نہ سامنا ہو کس طرح. میں نے کہا نا پتر رج کے اپنی بچیاں دی امی نال پیار کرو، لیکن پتر اس دن کسی دی بڈھی نے گیا کہ ہے نہیں آخنا ربا کچھ گرز مینو بھی مار لا میرے لیے کسی نے رکھی ہے. انہوں نے کہنا نہیں یاد مفتی خضر الاسلام صاحب نے کتنی باری آخیا دی پھر بھی نہیں رکھی اور مارا ایڈی ہونا اس دن ایڈی ہونا اس لیے سونی تھا ہونا بھی تیار ہونا.
ٹوپی پہنی ہونا، کدی پگ بنی ہونا، کدی کالی بنی، کدی چٹی بنی، مختلف بنی، سونا لگا۔ اور کی مقصد ہے تیار زمین و زمان وہ تے کانوں بھیجیا تیرے رب نے، اسی انہاں دی نوکری دی، اسی انہاں دی نوکری دی، لیکن دکھ نہ سے شروع ہو، ہر عمر سے تعلق رکھنے والے دوست بیٹھے ہیں، نوکری نہیں ہو سکتی، نفس و شیطان کی نوکری کر۔ اس دور حضور بلے شاہ کہہ رہے جا جا بڑھتے مندر مسیحی کدی من نہ بنے بڑھے، آکھے پیر بلے شاہ ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال، کدی نفس اپنے آکھے پیر بلے شاہ وہ اٹھدیاں پڑھدا ہے جڑا گھر بیٹھا وہ پڑھے، کر حضرت نہ زندہ سے کچھ لیا نہ ملا۔ میرے حضرت صاحب کو عشق تھا علی پور شریف سے، کہ حضور میرے ملت پیر سے یہ جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں سر عشق تھا، معمول تھا ہر سال عرس مبارک پہ جائے، اور ایک جگہ مخصوص تھی جہاں پھر آپ حضرت بیٹھے جب خود نہیں نہ جا سکتا، ذوف آ گیا بڑا زیادہ، وہ نچلا دھڑ کام کرنا چھوڑ گیا، تو پھر کسی کو بھیجا۔ مجھے یاد ہے حضرت نے نا کو 2-3 ملامت ان کو کہا بھائی کل ذرا ساڑی گولی کچھ نہیں ہو گیا، وہ اگلے دن جب آئے نا تو یہ نلائق نے کہا موسو کوئی بیٹھا ہوا تو لگے، پھر وہ آئی علی پور شریف، انہوں نے کہا جی کتنے گئے سب تو پہلے جناب سب سے پہلے پیر سید افضل حسین شاہ جماعت کی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شیعت کورس کرتے ہیں، حضور اٹھے تندور دیاں روٹیاں آلو گوشت دا شورا تے نالے لسی پھر کی دیا گیا جی، پھر پیر کاکا جی سرکار اٹھے جی جناب تندور دیاں روٹیاں آلو گوشت دا شوربا تے نالے لسی۔ اب حضرت کی گفتگو میں سختی آ گئی، پھر کی دیا گیا جناب پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب آگئے اٹھے کی جناب تندور دیاں روٹیاں آلو گوشت دا شوربا تے نالے لسی۔ آپ فرمان لگا انہوں نے سو تانوں بھیجیا سی کہ انہوں کو رسی دو جڑی اینو پائیے تسی رسی پی گیا ایویں لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کبھی نفس اپنے نال لڑے، کتھے گئیاں وہ لڑائیاں بھائی، کتھے گئیاں۔ تو دکھ یہ ہے کہ پتر ہمارے اسٹیجوں پہ یہ چیپٹر نکلے گئے، ماشاء اللہ علماء بیٹھے ہیں، میں سبق سنا رہا ہوں، ہمارے اسٹیجوں پہ یہ چیپٹر کلوز ہو، اب ہماری اسٹیجوں پہ یہ گفتگو نہیں ہے، وہ نفس وہ شیطان وہ، اب یہ چیپٹر کلوز ہو، اب تو ایسی ایسی باتیں ہیں کہ بس چپ پڑی ہے۔ قربان نے حضور غوث اعظم وہ لکھے چین نہیں آئی دیکھ کرتے ہوئے، وہ ایک دن ہوا کیا، خادم صفائی کر رہا تھا، صفائی کرتے کرتے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا، تو بڑا پریشان یا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب آیا طلب کریں گے تو کیا جواب؟ یہ والا دور تو نہیں کہ موٹر سائیکل نکالی تو جا کے آئینہ لے آئے، پرانا دور تھا، چیزیں کم یاد چیزیں نہیں ملتی، لیکن خادم غوث پاک کا خادم وہاں چور چوری کرنے آئے تو کتب بن جائے تو جو وہی خادم ہے، خادم غوث اعظم رضی اللہ، اس میں کتنے رنگ آ گئے۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما دیا تو آپ نے فرمایا بھائی کیا ہوا، آ جائے نا کدھر نانا جان کی سنت بھی کرنے، تو خادم یہ نہیں عرض کرتا کہ حضور میں صفائی کر رہا تھا تو ٹوٹ گیا، ورز کیا کرتا ہے، کسی نے اس کو نظم کیا ورز کرتا ہے قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں ٹوٹا قضا آئی سے ٹوٹ گیا، بڑا نا ہی نہیں لیا اپنے آپ کو نکال گیا ذات کو لے آیا، کہ جب وہ نام سنیں گے نا حضور سے پاک خوش ہو جائے، عرض کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے خوش ہوئے، آپ نے بھی فوراً مسئلہ ملایا، عرض کرتا ہے القضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خوب بیوی شکست، چنگا ہے جان چھٹی نہ دیکھا گے نہ کری یاد آئے گا مالک بھی یاد چلا گیا، خوب شد اسباب خود بیوی شکست،
لیکن میں دکھ سے کہنے لگا یہ باتیں اب کتابوں میں ہی ہیں، ہمارے اسٹیج سے نہیں، ہمارے اسٹیج اب اس گفتگو سے باہر نہیں۔ شعر و شاعری کا زور ہے، اب بس خطبہ خانقاہوں میں نہیں رہا، وہاں حضرت جی ہم حیران ہیں سن سن، تو بس حضرت یہ سفر ہے اللہ یہاں سے جناب صدیق اکبر دی، تو میں جب سے مسلمان ہوا ہوں پیٹ بھر کے کھانا تاکہ عبادت کی چاشنی ہو، تو پھر آگے اس کی تشریح کی ہے امام غزالی نے آپ کے قول مبارک۔ آپ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر پاک کا معمول تھا کہ آپ لگاتار 6 دن تک کھانا نہیں تناول فرماتے، 7ویں دن آپ کھانا کھاتے، لیکن حضرت جی ہاتھ جوڑ کے کہ تاکہ میرے واسطہ ہو، ان کی جو غذا تھی وہ تسبیحات تھی، ان کی غذا تھی سبحان ربی الاعلیٰ، ان کی غذا تھی سبحان ربی العظیم، ان کی غذا تھی دیدار مصطفیٰ۔ یہ رجی 3 مہینے حضرت یوسف نے لے کے خلقت رکھ سکتی ہے تو مصطفیٰ کریم کے روح انور کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے آپ نے یہ کرنا، بس میں علماء سے برکت لے کے گفتگو سمیٹ کے بس اتنا کہوں گا، حضرت انہوں نے تو حلال بھی چھوڑ دیا، بس ہم اتنا کریں آپ کے فرمان مبارک کو سامنے رکھ کے ہم صرف حلال ہی کھائیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ 2023 والوں انہوں نے تو حلال بھی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہ حضور یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا لوگوں نے حرام چھوڑا، عمر نے حلال بھی چھوڑ دی۔ حلال صرف حلال نہیں، صرف حلال، بس اتنی۔ یہ 2023 میں یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور فرماتے ہیں جب سے مسلمان ہو کبھی سیر ہو کے پانی بھی نہیں پیا، کس لیے؟ تاکہ میں اللہ کا دیدار کر سکوں۔ کہاں گئی ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا اور کیا درد اور کیا اس وقت شوق غالب ہوگا حضرت رابعہ اپنے سین میں کھڑی ہو کے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس، چھن گئی ہم سے ہماری وہ راتیں، اور امت ڈھونڈو وہ راتیں واپس۔ آج ہماری راتیں بازاروں کی نظر ہو گئی، آج ہماری راتیں جو ہے وہ فیس بک کی نظر، ڈھونڈو وہ والی راتیں جن راتوں میں یہ نکلا کرتا تھا ہائے پیاس، ہائے پیاس، اونچی اونچی کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا شاید حضرت رابعہ کو پیاس لگی ہے، عورت ذات ہے، پانی کوئی نہیں گھر میں، کنویں پہ لینا پانی لینے جانا مناسب نہیں سمجھ رہی، اونچی اونچی کہہ رہی شاید کوئی سنے تو پانی لا دے۔ لکھا ہے سارا محلہ برتن اٹھا کے پانی لینے چلا گیا، کسی نے اپنا گھڑا بھرا، کسی نے اپنی مشک بھری پانی سے، اور سارے حضرت رابعہ کے لیے پانی لے کے آ گئے۔ لکھا راستے میں ایک بزرگ تھے جو واضحین میں سے، انہوں نے روک کے کہا کتنے چلے ہو؟ کہا حضرت رابعہ اپنے سین میں کھڑی ہو کے اونچی اونچی کہہ رہی تھی ہائے پیاس، ہائے پیاس، شاید پیاس لگی ہے پانی نہیں، عورت ذات ہے، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا، ہم پانی لے کے جا رہے ہیں۔ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا ہوئے نادانو یہ وہ پیاس نہیں جو کنویں کے پانی سے بجھے گی، یہ رابعہ کی پیاس ہے، اور اس کی پیاس اس کو دیکھنے کی پیاس ہے جو اس کو دیکھ کے بجھے گی۔ ان ڈٹھیاں جدی تام دلانوں، ان ڈٹھیاں جدی تام دلانوں، اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی آج ستاوے، خود نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ قربان جاوا آدم چشتی تیرے دل، ان ڈٹھیاں جدی تام دلانوں، اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، آدم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری۔ فرمایا پانی بھی نہیں، انہوں نے دیکھ کے پیاس اٹھی۔ تو حضرت زید کہتے ہیں 20 سال انتظار رہا، حضرت بایزید کو کم لیکن کہتے ایک معمول روز صبح بلاتے
میرا نام پوچھتے پھر بھول جاتے، پھر اگلی صبح بلاتے پھر بھول جاتے، پھر اگلی صبح بلاتے پھر یہ معمول ہے۔ کہتے ایک دن میرے دل میں خیال آیا زید، لگتا ہے حضرت بایزید تجھ سے خوش، دیکھنا اتنی بہتر تیرا نام ہے یاد، روز پوچھتی ہے بھول جاتی۔ کہتے میں گیا ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور کیا آپ مجھ سے خوش نہیں؟ میں نہیں خوش ہوں، حضرت میں جیسے ہوں اتنی بہتر نہیں، 20 سال ہو گئے میرا کام نہیں لگا، روز پوچھتے ہیں روز بول جاتے۔ یہ تو اسی طرف اشارہ کر رہا ہے مومنہ کہ میں آپ کو اچھا ہی نہیں لگتا، یا آپ نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ میرا نام ہی یاد ہے، روز پوچھتے ہیں روز۔ اور فرماتے ہیں حضرت بایزید فرمان لگے بات خوشی ہے ناراضگی کی نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا مجھے باقی سارے نام بھول گئے ہیں۔ ربا میرے حال دا ماہر اندر تم ہی باہر روم روم وچ تم، کہے فقیر حسین میں نہیں سب تم ایتھے پھر ایتھے پھر تو میں پہلے کیا میں بھول گئی تھی یہ ہمارے بزرگوں کے اعمال پھر ان پہ اللہ کا فضل تھا۔ یہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے پیر سے جماعت شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ جب مثال کا وقت ہے، اور حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا معمول رہا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپ دوائی نہیں کھاتے تھے، مثلا بیمار ہونا نا تو حکیم کو بلانا، ان کہنا 10 اس بیماری کی کتنے دن جرام ہے اس میں تنی حضوریت ہو گئی تھا، فرمایا تیری حکمت کی کہنی ہے ڈاکٹر کی حضور بخار آیا بڑا سخت ہے مجھے لگ رہا ہے کہ 5 دن لگ جائے، فرمایا ایک دن کی دوائی کے کتنے پیسے دیتے ہیں؟ حضور 1 روپیہ، 5 دن 5 روپے دینا، فرمایا کسی غریب یتیم کو دے اور دوائی نہیں کھایا کرتے تھے، یہ آپ کا مبارک معمول تھا، کسی کو دے دیں دوائی نہیں کھاتے تھے۔ لکھا جب وقت وصال آیا تو ڈاکٹر آیا تو اس نے نا ادھر وہ رکھا جس کو کیا ٹوٹی اس کہتے اس کو سر ایتھے رکھے اوپر ایک، پھر انہیں ایتھے رکھے، پھر انہیں پیچھے رکھے، پھر انہیں ایتھے رکھے، پھر انہیں ایتھے رکھے، سارے کھڑے دیکھ رہے تھے یہ کہڑا ڈاکٹر ہے، ایتھے ایتھے تو پیچھے تے رکھے ہے یہ ٹیڈ تے بھی تے لتاں تے بھی لگی ہوئی وہ کسی نے کی ڈاکٹر ہی کی ہو انہیں کہ جتھے رکھنا ہے کی آواز آ گئی ہے اللہ 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 اللہ، اور میں ادھر رکھا تو اللہ، میں نے ادھر رکھا اللہ، میں نے پیچھے رکھا اللہ، میں نے پیچھے رکھا اللہ، جہاں جہاں رکھا ایک ہی آواز آئی اللہ اللہ۔ میں کو لطیفے نہیں سنا رہا، ربا میرے حال دا محرم اندر تو ہوئے باہر تو ہوئے روم روم بچ تو ہوئے، کہے فقیر حسین نے مانا میں نہیں سب۔ یہ حضرت لیث بن سعد یہ بھی صوفی ہیں بہت بڑے ہیں، اور فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو میں حرم شریف کہتے میں رات کو نا حرم سے جبل ابی قبیس کی طرف چلا گیا، کہتے راستے میں نے نا ایک بڑی ناک والا حبشی غلام دیکھا، اب وہ کیا کہہ رہا تھا انتا انتا یا ہوا یا، بس تو ہی اے وہ ذات ہے، انتا انتا یا ہوا یا، فرماتے بار بار یہی کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں، انتا انتا یا ہوا یا، اور فرماتے جب کافی بار کہہ چکا تو میں نے کہا اے شخص تو دیوانہ تو نہیں، کیا کہہ رہا ہے انتا انتا یا ہوا یا، اور فرماتے وہ مجھے آگے سے کہتا ہے شاہ دیوانہ تو وہ ہے جو 1000 قدم چلے اور ایک بار بھی اس کا نام نہ لے، جو 1000 قدم چلے اور ایک بار بھی اس کا نام نہ لے۔ اور فرماتے میں پھر بولا، میں نے کہا محققین کے نزدیک افضل ذکر وہ ہے جو دل میں، اور فرماتے وہ پھر بول کے کہتا ہے یا شیخ جب دل ذکر سے لبڑے، جب ذکر دل سے بھر جاتا ہے تو پھر اس کا ذکر میری زبان پہ بھی جاری ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس نے یہ کہا اور کہہ کے چل دیا، فرماتے مجھے بڑا افسوس ہوا اپنے لہجے اور رویے پہ میں نے کیسا ہوا، اور فرماتے جب میں رات کو سویا
تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ قیامت کے دن اس حبشی کے لیے اللہ کی طرف سے ایسا نور ہوگا جو زمین اور آسمان کی خلا کو پھر دے گا۔ ربا میرے ہاتھ کا مہر، لیکن وہی اقبال نے دلا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ، یہی الہ حضرت سلطان نے فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی دل کا پڑھتا کوئی، اس لیے جی میں نے نکلو تو بڑا وقت جا رہا ہے ایتھے بھی اللہ اور ایتھے بھی پھر اللہ ہی کرے وہ ولایت لولو میں چل اور یاد رکھیں میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ڈھونڈن والیاں والیاں ڈھونڈ جنا دی پکی ڈھونڈ کوئی مجھے ڈھونڈے ڈھونڈی پکی۔ میں حضرت صاحب کے شعر پہ بس کرتا ہوں، میرے حضرت صاحب کا شعر ہے اور حضرت صاحب تو پڑھتے تو دلوں پہ دستک دیتے یار، وہ تو اللہ والے تھے، میں دنیا دار آدمی، حضرت صاحب پڑھا کرتے تھے جب تک چلے کو خوب چلائیں سائے اپنے دیاری احسان دیا بڑا اس ڈان میں وڈن رہی ہے جدھر تسی تے میں بیٹھے پتہ نہیں کہڑے ویلے ڈان وڈ کے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنی دیاری تلا سٹ پھا جنجالا تلا اللہ نل یاری وما علینا الا البلاغ